اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، انسانی زندگی میں رشتہ داری کا جتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، ان رشتہ داریوں کو اگر دیکھا جائے تو ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، بیوی بچے ہیں، دور قریب کی اور رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ انسانی زندگی کی خوشگواری اور ناخوشگواری، انسانی زندگی میں چین و سکون، تحفظ اور انسانی زندگی میں اصلاح اور بگاڑ کے اثرات، ان رشتہ داریوں کے بعد سب سے زیادہ جس چیز سے متاثر ہوتے ہیں وہ پڑوس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس کے مال میں وارثوں کی طرح پڑوسیوں کو بھی حصے دار بنا دیا جائے گا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھے یہ جاننا ہے کہ میں نیکوکاروں میں سے ہوں یا بدکاروں میں سے ہوں، میرے کاموں کا اچھا ہونا یا برا ہونا مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے پڑوسی تجھ کو اچھا کہیں تو تو اچھا ہے، اور اگر تیرے پڑوسی تیرے بارے میں اچھی سوچ نہ رکھتے ہوں، تیرے بارے میں اچھا گمان نہ رکھتے ہوں اور تجھے برا سمجھتے اور کہتے ہوں تو تو برا ہے۔ اور تجربہ بھی یہی کہتا ہے، ہمارے بڑوں نے بھی یہی بات کہی ہے۔ ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے بارے میں تحقیق کرنی ہو کہ وہ کیسا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو میرے بارے میں جاننا ہو کہ میں کیسا ہوں تو آپ میرے دوستوں سے، میرے ساتھیوں سے، میرے پڑوسیوں سے پوچھو، یہ صحیح تعارف دیں گے۔ ایسے دیکھنے میں تو سبھی اچھے لگتے ہیں، دیکھنے میں کوئی بھی برا نہیں لگتا۔ اللہ پاک نے بہترین قد و قامت اور تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے، اور پھر ہم لوگ اپنی زیبائش، اپنی آرائش جس طرح کرتے ہیں کہ بال ایسا ہونا چاہیے، چہرہ ایسا ہونا چاہیے، کپڑا ایسا ہونا چاہیے، رہنا سہنا ایسا ہونا چاہیے، جو اپنے آپ کو اس طرح ہم مینٹین کرتے رہتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے ہم لوگ بہت اچھے دکھتے ہیں۔ ٹیلر کے یہاں کپڑا سلانے کے لیے گئے، تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا تو بولے یار تو نے ڈھیلا کر دیا، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ٹائٹ کر دیا تو بولے ٹائٹ کر دیا، تون دکھنے لگی۔ ہم لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں اچھا دکھنے کا، اور شرعاً اسے پسندیدہ بھی قرار دیا گیا ہے۔
حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو نعمت میں نے بندے کو دی ہے وہ دکھائی دے۔ ایک آدمی غریب ہے، ٹھیک ہے، جتنی غربت ہے اس حساب سے کپڑا پہنے، اپنا سامان، اپنے گھر بار کی دیکھ ریکھ کرے۔ ایک آدمی درمیانی درجے کی حیثیت رکھتا ہے، اس طرح رہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے خوشحالی دی ہے، امیر بنایا ہے، تو اسے اسی طرح رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں نے بندے کو جو نعمتیں دی ہے وہ نعمت اس پر دکھائی دے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خوشحالی بہت ہوتی ہے لیکن بخیل اتنے ہوتے ہیں کہ نہ اچھا پہنتے ہیں، نہ اچھا کھاتے ہیں، نہ سواری اور رہائش کا دیکھ بھال کرتے۔ جس حیثیت میں اللہ نے رکھا ہے وہ حیثیت دکھنی بھی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی بہت امیر ہو لیکن کسی کے پاس جائے تو اس حالت میں جائے کہ اس کو آتا دیکھ کر اس کے دل میں یہ گمان پیدا ہو کہ شاید یہ کچھ مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ حالت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کی نوازشات دکھائی دینی چاہیے، اس کے اثرات دکھائی دینے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ نظیف و یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ صاف ستھرا ہے اور صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ کپڑا معمولی ہی کیوں نہ ہو، سواری معمولی ہی کیوں نہ ہو، رہائش معمولی ہی کیوں نہ ہو، صاف صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ چیز مسلمانوں میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کسی علاقے میں، کسی شہر میں گئے، جہاں سب سے زیادہ گندگی ہو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ جہاں سب سے زیادہ اتی کرمن ہو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ یعنی جو چیز اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اللہ اس کے رسول کی پسندیدگی کے خلاف ہے، وہ آج ہم مسلمانوں میں کثرت سے وہ چیزیں پائی جاتی۔ تو ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا کہ میں نیکوکار ہوں یا بدکار ہوں، کیسے معلوم ہوگا؟ تو فرمایا کہ جس کے تیرے پڑوسی اگر تجھ کو اچھا کہے تو اچھا ہے، اور تیرے پڑوسی اگر تجھ کو برا کہتے ہوں تو برا ہے۔ یعنی ہمارا تعارف ہمارے پڑوسی ہیں۔ شریعت نے پڑوس کی اتنی پاسداری کی ہے، اتنا خیال رکھا ہے کہ آپ اپنا مکان یا اپنی جائیداد بیچنا چاہیں تو پڑوسی کو پوچھے بغیر نہیں بیچیں گے۔ شاید یہ مسئلہ آپ کے لیے نیا ہوگا۔ اس کو شریعت میں فقہی زبان میں حق کے شفاع کہا جاتا ہے۔ حق کے شفاع، کہ میں اپنی کوئی جائیداد بیچ رہا ہوں، اپنا مکان بیچ رہا ہوں، اپنی کوئی زمین پلاٹ بیچ رہا ہوں، تو پڑوسیوں سے پوچھے بغیر نہیں بیچوں گا۔ شریعت میں یہاں تک ہے کہ اگر میں نے پڑوسی سے پوچھے بغیر بیچ دیا، وہ جا کر کے قاضی کے پاس مقدمہ دائر کر سکتا ہے، آپ کی خریدی بکری رد ہو جائے گی۔ اسے حق کے شفاع کہا جاتا ہے۔ اگر میں اپنی کوئی پراپرٹی پلاٹ بیچ رہا ہوں تو اس کے خریدنے کا سب سے پہلا حقدار پڑوسی ہے۔ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے کہ میں یہ پلاٹ بیچ رہا ہوں، آپ لیں گے؟ دونوں طرف کے لوگوں سے پوچھنا پڑے گا، پہلے داہنی طرف والے سے، پھر بائیں طرف والے سے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں بولے کہ ہم لیں گے، تو پھر تو شریعت نے اس میں معیار رکھا کہ پہلے دائیں طرف والے پڑوسی کا حق ہے، وہ نہیں لے گا تو بائیں طرف والے پڑوسی کو دیں گے۔ ہمارے یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ پڑوسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں بیچ رہا ہوں۔
نہیں تو وہ ہو سکتا ہے مانگ لے ہوئے. تعلقات اتنے خراب ہو گئے ہمارے. تو پڑوس کا اتنا زیادہ حق شریعت نے رکھا ہے کہ حضور نے فرمایا مازال جبرائیل یوصینی بالجار، کہ پڑوسی کے بارے میں حضرت جبرائیل مجھے اتنی تاکید کرتے رہے حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اس کو جو ہے وارث نہ بنا دیا جائے. جیسے بیٹا بیٹی وارث ہوتے ہیں، ماں باپ وارث ہوتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، تو کہیں پڑوسی کو بھی وارث نہ بنا دیا جائے. اتنی تاکید. بعض لوگ تو اپنی جائیداد وغیرہ کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے کہ پڑوسی کو نہیں دوں گا، اعلان کر دیتے بیچوں گا لیکن پڑوسی کو نہیں دوں گا. یعنی اس طرح کے تعلقات ہمارے ہیں. پڑوس اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہلاک کرنے والا گناہ یہ ہے کہ آدمی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے. پڑوس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پڑوسی ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں. آپ سفر میں چلے جائیں، آپ کا پڑوس اگر اچھا ہوگا تو آپ کو اپنے اہل و عیال کے بارے میں کوئی تشویش نہیں رہے گی. آپ کو یہ رہے گا کہ میرے پڑوسی اچھے ہیں، میں اگر نہیں بھی ہوں تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میرے گھر پر بری نظر ڈال سکے. کیوں؟ میرے پڑوسی میرے ہمدرد ہیں، میرے خیرخواہ ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میری غیر موجودگی میں میرے اہل و عیال کے ساتھ برا سلوک کرے. پڑوس اچھا ہو تو اچھا ہونے کی وجہ سے آدمی کو 24 گھنٹے کا اطمینان ہوتا ہے کہ میں اگر گھر نہیں بھی رہا تو میرے گھر والوں کے ساتھ برائی نہیں ہو سکتی، ان کی جان مال عزت و آبرو پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. وہ میرے گھر کی، میرے اہل و عیال کی، میری ملکیت کی حفاظت کریں گے. اچھے پڑوس کے یہ اثرات ہوتے. اب قدریں بدلنے لگی. پڑوسیوں کے تعلق سے ہماری سوچ بدلنے لگی. بڑے شہروں میں تو یہ ہے، بڑی بلڈنگوں میں جو فلیٹ سسٹم ہوتا ہے وہاں تو یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو بازو میں رہنے والا ہمارا پڑوسی دروازہ کھول کر کے دیکھ کر کے دروازہ بند کر لیتا ہے. بڑے شہروں میں یہ ہو گیا ہے. بس اتنا ہی تعلق ہے کہ اگر انتقال ہو گیا تو وہ دروازہ کھول کر کے دیکھ لیں گے اور بند کر دیں گے. اب ہمارے یہاں بھی ایسی ہی بے مروتی بڑھتی جا رہی ہے. پڑوسیوں کا حق ہے. آپ کا پڑوس اگر اچھا ہے تو آپ کو اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کی. تجربے کار ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر گھر خریدنا ہو، کسی جگہ گھر بنانا ہو تو 2-3 چیزیں دیکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ مکان ایسا ہو کہ اس میں قدرتی ہوا اور قدرتی روشنی کا انتظام ہو، اور دوسری بات یہ دیکھی جائے کہ پڑوس اچھا ہو. اگر پڑوس اچھا نہیں ہے تو وہ مکان اچھا نہیں ہے، نہیں خریدنا چاہیے. پڑوس اچھا ہے تو مکان اچھا ہے، پڑوس اچھا نہیں ہے تو مکان اچھا نہیں. اتنی اہمیت انسانی زندگی میں پڑوس کی ہے. رشتہ داری کے بعد سب سے زیادہ ہم پر اثر انداز ہونے والی چیز پڑوس ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بازو کا مکان بک رہا تھا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ان محدثین میں سے ہے جن پر بہت کم کلام کیا گیا ہے، بہت کم کلام کیا گیا. ان کے پڑوس میں مکان بک رہا تھا.
تو اس مکان کی قیمت جو ہے بیچنے والے نے کہا کہ 1,00,000 درہم اس کی قیمت ہے۔ لوگ سنتے تھے تو ہنستے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ ایسا مکان 10,000 روپے میں مارکیٹ میں مل رہا ہے، تو اپنے مکان کی قیمت 1,00,000 درہم بتا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے مکان کی قیمت 10,000 درہم، لیکن پڑوس کی قیمت 90,000 درہم ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بازو میں میرا مکان ہے، اور عبداللہ ابن مبارک کیا ہے تم کو معلوم نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ شام کو گھر آئے تو گھر والوں نے بتایا کہ پڑوسی اپنا مکان بیچ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فوراً باہر آئے، پڑوسی سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اپنا گھر بیچ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ کہا کیوں اپنا گھر بیچ رہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں مقروض ہوں، لوگوں کا مجھ پر قرض ہے اور قرض کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہے، تو میں یہ مکان فروخت کر کے سستے علاقے میں مکان لے لوں گا، اور جن کا مجھ پر قرضہ ہے میں ان کا قرضہ ادا کر دوں گا، میں مقروض ہوں اس لیے مکان بیچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنا مکان مت بیچو، مجھے یہ بتاؤ کہ کتنا تم پر قرض ہے۔ اس پڑوسی نے بتایا تو عبداللہ ابن مبارک نے اس کو قرض حسنہ دیا۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تم پر قرض ہے، لیکن میں کبھی مانگوں گا نہیں، تقاضا نہیں کروں گا، اور کوئی مدت متعین نہیں ہے، جب تمہاری حیثیت ہوگی قرض ادا کرنے کی تم قرض واپس کر دینا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس پڑوسی کا قرض ادا کروایا۔ اب ظاہر بات ہے اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ میرے مکان کی قیمت تو 10,000 درہم ہے، لیکن پڑوس کی قیمت 90,000 درہم۔ ایسا پڑوس کس کو ملے گا؟ تو پڑوس کا بھی بڑا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اس کی عزت کرے۔ پڑوسی کا اکرام کرنا، پڑوسی کی عزت کرنا، پڑوس والوں کی جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کا خیال رکھنا، اس کی نگہداشت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہر پڑوسی کی ذمہ داری۔ پڑوس اچھا رہنا چاہیے، اور ظاہر بات ہے پڑوس اچھا کیسے رہے گا؟ تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے نہیں، 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ آپ کا اگر سلوک اچھا ہوگا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تو وہ ان کا سلوک بھی آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اور اگر آپ کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ان کا سلوک بھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ آج تو حالات ایسے ہیں گٹر صاف ہوتی نہیں، اور صاف کرنے والا آتا ہے تو اس کو بولتے کچرا ادھر مت نکالنا ادھر نکالنا۔ ادھر کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ میرے گھر کے سامنے کچرا مت نکالنا، گندگی گٹر سے نکال کر کے پڑوس والے کے مکان کے سامنے نکالنا۔ ظاہر بات ہے پڑوسی کو جب یہ بات معلوم ہوگی تو اس کی تو سوچ تمہارے بارے میں بدل جائے گی۔ تو پڑوس کا بھی حق ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اتنا خیال رکھنا ضروری ہے جیسے ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ حضور کے فرمان کا یہی مطلب ہے کہ جبرائیل اتنی بار مجھے پڑوس کے بارے میں تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ جیسے اولاد مرنے کے بعد وارث ہوتی ہے، پڑوسی کا بھی حصہ طے کر دیا جائے گا کہ تمہارا انتقال ہوگا، بیٹے بیٹی کو وراثت میں اتنا دینا ہے، اتنا پڑوسیوں کو دینا رہے گا۔ تو پڑوس کے بھی حقوق ہے، اور پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ پڑوسیوں کی 3 قسم ہوتی ہے۔ ایک غیر مسلم پڑوسی ہوتا ہے، اس کا ایک حق ہوتا ہے پڑوس کا حق۔ ایک مسلمان پڑوسی ہوتا ہے، اس کا 2 حق ہوتا ہے، ایک پڑوس کا حق اور ایک اپنا ہم مذہب دینی بھائی ہونے کا حق۔
دوہرا حق ہے. اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. اس کے تین حقوق ہوتے، اس کے تین حق ہوتے. تو غیر مسلم پڑوسی ہو تو ایک حق، پڑوس کا حق اس کو ملنا چاہیے. مسلمان پڑوسی ہے تو پڑوس کا حق، اور دوسرا اپنا دینی بھائی ہونے کی وجہ سے دوسرا حق. اور اگر وہ رشتہ دار بھی ہے تو پھر رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اس کا حق 3 گنا ہو جاتا ہے. پڑوسی کا حق یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے، خوش روئی سے پیش آئے. جب آمنا سامنا ہو تو طلاقت وجہ یعنی چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ پڑوسی سے ملنا چاہیے، بشاشت کے ساتھ، خوش روئی کے ساتھ پڑوسی سے ملنا چاہیے. آمنا سامنا ہو سلام و کلام کرنا چاہیے، خیر خیریت پوچھنی چاہیے. اور اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے، تیمارداری کرنا چاہیے. کوئی سنبھالنے والا نہ ہو، دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو تو پڑوس کا حق یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو سنبھالے، تیمارداری کرے اور اس کا خیال رکھے. اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی تجہیز و تکفین میں شریک رہے، جنازے میں شرکت کرے. یہ پڑوسی کا حق ہے. اور اگر پڑوسی کسی مشکل میں پھنس گیا، اس پر کوئی برا وقت آ گیا تو اس مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے رہے. اگر اس کو تعاون کی ضرورت ہے تو اپنی حیثیت کے بقدر اس کا تعاون کریں. پڑوس کے معاملات کو راز رکھیں. اگر کوئی بات ایسی ہے جو پڑوسیوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے تو ان کے عیوب کو اور ان کی کمزوریوں کو چھپائیں، اجاگر نہ کریں. ادھر ادھر بیٹھ کر کے قوالی نہ گائیں، پڑوسیوں کے عیوب نہ بیان کریں. خوشی غمی کا موقع ہو تو ان کے ساتھ کھڑے رہیں. اور اللہ نے حیثیت دی ہے تو تحفے تحائف لیتے دیتے رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو کہ ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، آپس میں محبت ہوگی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محبت کو بڑھاوا دیتی، جیسے آدمی خوش روئی کے ساتھ ملے، جب ملے مسکراتا ہوا ملے، سلام و کلام کرے. حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم تحاببتم، آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو، محبت پیدا ہو. حضور نے فرمایا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر شخص کو سلام کرو. آپ کا مسلمان بھائی ہے، سلام کرو، چاہے اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. غیر مسلموں کے ساتھ بھی آمنا سامنا ہو تو ہمیں اپنے تعلقات کو استوار رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے جان پہچان بڑھے، تعلقات بڑھے، اس کے لیے ہم ان سے سلام و کلام، خیر خیریت پوچھتے رہا کریں. پڑوسیوں کا حق ہے. اگر پڑوسی محتاج ہے، مستحق زکات ہے، غریب ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ پڑوسیوں کا خیال رکھیں. پڑوسیوں کا خیال رکھے. دینا ہو پہلے پڑوسیوں کو دے، بعد میں دور والوں کو دے. تو پڑوس کو اگر ضرورت ہے تو ان کی مدد کریں، اپنے کسی قول سے یعنی اپنے کسی بات سے اور اپنے کسی عمل سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یؤمن جارہ بوائقہ، تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا پڑوسی تمہارے شر سے محفوظ نہ رہے. اپنے پڑوسیوں کو کبھی تکلیف نہ دیں. اپنی کسی بات سے، اپنے کسی عمل سے، قول و فعل سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں پہنچنی چاہیے، اس کا خیال رکھیں. اور پڑوس کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح شفقت اور محبت کی نظر سے دیکھیں.
اپنے بچوں سے جتنا لگاؤ ہوتا ہے پڑوس کے بچوں کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. کبھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ چھوٹی موٹی رقم جو بچوں کو دی جاتی ہے پڑوس کے بچوں کو بھی دینا چاہیے. ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ جمعہ کے دن جب پھل فروٹ خریدے جاتے تھے اور اپنے گھر لے جاتے تھے تو پاس پڑوس میں بھی بھیجے جاتے تھے. اپنے گھر کچھ اچھا پکتا تھا پیالی بھر کر کے تھوڑا بہت ادھر ادھر پاس پڑوس میں بھیجا جاتا تھا. آج تو یہ ساری قدریں ختم ہو گئی. اپنے گھر اگر کچھ پکتا ہے پڑوسیوں تک خوشبو بھی نہیں جانی چاہیے، اس بات کی کوشش ہوتی. اپنے گھر کچھ پکے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گوشت بناؤ پکاؤ تو شوربہ بڑھا کر کے پکاؤ اور ایک پیالہ آدھا پیالہ اپنے پڑوس میں بھی بھیجو. پہلے اپنے بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے دسترخوان پہ بیٹھے تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک پیالہ پڑوس سے آیا. کبھی دال آتی تھی، کبھی سالن آتا تھا، کچھ بھی پڑوس سے آتا تھا. اور ایک دوسرے کے یہاں جب ادھر سے آیا تو ادھر سے جاتا بھی تھا. یعنی جو برتن آتا تھا وہ برتن خالی نہیں جاتا تھا، اپنے گھر جو پکا ہوتا تھا وہ وہاں بھیجا جاتا تھا. لیکن اب یہ بات نہیں رہی. ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو رواج دے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ضرورت ہے کہ ان باتوں کو رواج دیں. اپنے گھر اگر کچھ پکے تو اپنے پڑوس میں بھیجنا چاہیے. بھیجیں گے نا؟ اگر آپ شروع کرو گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات آپ دیکھو گے. شروع میں تو آپ بھیجو گے، پڑوسی کو حیرت ہوگی کہ کہیں ہم لوگ کو غریب تو نہیں سمجھ لیے. یہ چیز ایک دم ختم ہو چکی ہے. ہم نے بھیجا تو ان کو ایسا لگے گا کہ یہ اپنے کو غریب تو نہیں سمجھ لیے. لیکن ان چیزوں کو رواج دینے کی ضرورت ہے. آپ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خوشگوار رہیں، اس کی ضرورت ہے. اور ایک بات جو میں نے پہلے کہہ دی تھی کہ ہم اگر اپنی جائیداد بیچ رہے ہیں تو سب سے پہلا حق خریدنے کا پڑوسی کو ہے. اسے حق کے شفا کہتے ہیں. ہمیں بیچنا ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے پڑوسی سے بات کرنا چاہیے کہ میں اپنی جگہ بیچ رہا ہوں، مکان پلاٹ بیچ رہا ہوں، آپ کو اگر لینا ہے تو آپ لے لیں. اسے نہیں لینا ہو تو پھر آپ بیچ سکتے. اور پھر پڑوس کے بھی قریب کا پڑوسی جو ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے. دور کا پڑوسی ہو اس کا حق اس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. ہماری شریعت الحمدللہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ہی کی عبادت کرو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، وہ پڑوسی جو پڑوسی تو ہے رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جو عارضی طور پر ہمارے پڑوسی بن جاتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے جو اخلاق سے تعلق رکھتی ہے. ہم سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے، بازو میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، ہمارے پہلو میں بیٹھا ہوا شخص تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹہ دو گھنٹہ، دن آدھے دن کے لیے ہمارے پاس میں ہے، اس کا بھی حق ہے. آپ اس کا بھی خیال رکھیں، اس کا بھی خیال رکھیں. بس میں سفر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ سیٹ پر بازو میں کوئی بیٹھا ہے. جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں بازو میں کوئی بیٹھا ہے، آپ اس کی خیر خیریت لیں. آپ دیکھو ہماری شریعت کتنی خوبصورت ہے، اس کے احکامات کتنے شاندار ہیں
کہ وقتی طور پر بھی اگر کسی کا ہمارا ساتھ ہو گیا تو ہمیں اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. وہ ہم سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، ہمارے جیسا بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اس کو اپنے سے کچھ کمتر بھی سمجھ سکتے. سوچ کی بات ہے. لیکن وقتی طور پر بھی اگر کوئی ہمارا ساتھی بن گیا تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. پانی کے لیے پوچھ لیں، اگر کوئی ضرورت ہو تو بڑھ کر کے ان کا کام کر دیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی زیادہ مؤثر ہوتی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. والصاحب بالجنب وابن السبیل، وقتی طور پر اگر کوئی پڑوسی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارا اس کا ساتھ ہو گیا ہے، یا سفر کر رہے ہیں، سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ساتھ ہو گیا، ان کا خیال رکھنا ہماری شریعت کے احکامات میں سے. تو رشتہ داروں کے بعد سب سے زیادہ ہماری زندگی پر جن لوگوں کے اثرات ہوتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہوتے. اللہ تعالی ہمیں پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.